سورہ انعام کی 7 آیتوں کے بعد یہ پورا سورہ انعام ایک ساتھ تو نازل نہیں ہوا. قرآن کریم کے چھوٹے سورے ایک ساتھ نازل ہوئے ہیں، بڑے بڑے سورے جو ہیں وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں آئے. 7 آیتوں کے بعد آیت نمبر 160 آئی، جس آیت کے اندر پھر وہ مکمل میسج آ گیا. اور جو شروع کی آیت تھی قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، خبردار شرک نہ کرنا. اس کی مزید تشریح سورہ انعام کی اس آیت نے کی ہے اور بہت اہم وہ تشریح. اچھا اب یہ آیت 160 ترجمہ عرض کر کے پھر اپنے موضوع کو کل رات کی مجلس سے کنیکٹ کروں. قل اے رسول کہہ دیجئے اِنَّ صَلَاتِ میری نماز. شروع میں جو 3 آیتیں آئی اس میں کوئی ذکر نماز کا نہیں، بلکہ کسی واجب کا ذکر نہیں ہے سوائے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی. لیکن اب جب 7 آیتوں کے بعد ایک طرح سے کمپلیٹ اسلام پیش کیا جا رہا ہے. اِنَّ صَلَاتِ میری نماز، اور خالی نماز کیوں، وَنُسُكِ میری تمام عبادتیں، اور خالی عبادتیں کیوں، مَحْيَايَ میری پوری زندگی، اور خالی زندگی کیوں، وَمَمَاتِي حتیٰ میری موت بھی. انسان کو اپنی موت کے حوالے سے بھی اسلام نے کوئی چوائس نہیں دیا. اچھا اب یہ اس وقت دنیا بھر کے اندر ایک ایشو چل تو رہا کہ اگر ایک آدمی یہ کہے کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ سوسائیڈ کرنا چاہتا ہوں تو کیا اسے یہ اختیار ہے؟ اور اس پر بڑے بڑے اس وقت ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، قانون بن رہے ہیں. کچھ ملکوں میں پرمیشن مل رہی ہے، کچھ ملکوں میں پرمیشن نہیں مل رہی. میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، 3 دن سے مسلسل کہہ رہا ہوں کہ ٹائم میں مجلس ختم کرنا، اور تینوں ہی دن میری یہ بات غلط نکل رہی ہے. تو مماتی، موت بھی اپنی مرضی سے نہیں، اپنے اختیار سے نہیں، جس طرح سے اللہ کہے. اب کئی واقعات بھی ہیں، معصومین کے بھی واقعات، اور کئی جملے بھی ہیں جو حضرت مریم کا کہ مت قبل ذالک وکنت ترابا. کچھ ایسے امتحان ہوتے ہیں کہ مریم جیسی معصومہ وہ بے اختیار کہتی ہے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور مٹی بن جاتی. لیکن زبان پہ آپ یہ لا سکتے ہیں کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر جاتا. آپ کو اختیار نہیں ہے مر جانے کا. اب آپ کہیں کہ موت تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن موت کا طریقہ کہ آپ زہر کھا لیں یا سوسائڈ میں کہیں فضول باتیں. تو خلاصہ یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری موت بھی اور میری زندگی بھی للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے. اس کے بعد یہ آیت ابھی 160 پہ، یہ آیت تو کمپلیٹ ہوئی، میسج کمپلیٹ نہیں ہوا. 161 لا شریک لہ، وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں. یہ دوبارہ وہ چیز دوہرا دی گئی. بِذَالِكَ أُمِرْتُ، یہ ہے اسلام. اب وہ جو 3 آیتوں کی تلاوت کی جا رہی تھی وہ جو پہلا انٹروڈکشن، اور اس آیت نمبر 161 کے اینڈ میں کمپلیٹ اسلام. بِذَالِكَ أُمِرْتُ، مومن کا صرف ایک طریقہ ہونا چاہیے. فلاں کام کیوں کر رہے ہو؟ آیت کہہ رہی بِذَالِكَ أُمِرْتُ، میری زندگی اس اللہ کے لیے، اس نے مجھے اس کام کا حکم دیا تھا. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اچھا اقبال کا بہت ہی مشہور فارسی کلام ہے، مسلم اول شاہ مردہ علی، مولا کو مسلم اول. اور قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ کا رسول اپنے بارے میں کہہ رہا ہے انا اول المسلمین. جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو رسول پہلا مسلم ہے، اور جب اللہ اور رسول کی ملا کی بات ہوتی ہے تو علی پہلا مسلم ہے. اب پہلے مسلم سے کیا مراد؟ کہ کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا؟ نعوذ باللہ، اس سے پہلے مسلمان نہیں تھے. نہیں، یہاں اسلام کے وہی معنی ہیں جو پہلی مجلس میں میں نے ذرا سی وضاحت کی. سارے تسلیم خم کرنے والا، صرف یہ دیکھنا ہے کہ حکم خدا آ گیا، سب سے پہلے اس حکم خدا پہ عمل کرنے والا میں ہوں. اس کی تشریح بہت زیادہ ہو جائے گی، لیکن پورا اسلام یہ اتنا ایک کیپسول میں بند کر دیا گیا. اسلام کیا ہے؟ بِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. بس یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اور جو حکم ہے آنکھیں بند کر کے، کوئی آرگومنٹ نہیں، کوئی ڈیبیٹ نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں، کچھ اپنے پریکٹیکل پرابلم نہیں، آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کرنا. اچھا یہ آیت سورہ انعام کی ہے اور ان آیتوں کے فوراً بعد آئی. یہاں پر میں ذرا سی پہلی مجلس کی ایک ایگزامپل کو
وہاں میں نے اس پہلی مجلس میں ایگزامپل بھی نہیں دی تھی، بہت مشہور، لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ کسی نے کہا کہ ذرا واضح کر دے. جلال الدین الرومی فارسی کا سب سے بڑا شاعر بھی کہا جاتا، مثنوی لکھی ہست قرآن در زبان پہلوی، جس کے بارے میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ فارسی زبان کا قرآن ہے. اس میں ایک واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، لیکن اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ پہلی مجلس میں اشارہ بھی آیا اور واقعا اس کو سمجھنا بھی. وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے کسی علاقے میں پہلی مرتبہ ہاتھی آ گیا. بس اب آپ سمجھ گئے کہ وہ کیا مثال تھی. پہلی مرتبہ ہاتھی ہندوستان میں ہوتا تھا لیکن ہر علاقے میں نہیں ہاتھی آ گیا. اور اب جب ہاتھی آ گیا تو سب شہرت ہوئی، ایک نیا جانور آیا ہے، بہت بڑا جانور آیا ہے، آج تک نہیں دیکھا. دیکھنے کے لیے سارا گاؤں نکلا. اس میں اندھے بھی گئے، 8 اندھے تھے اس قوم میں، وہ بھی گئے. اچھا اب ان کو نظر تو کچھ نہیں آ رہا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے ٹٹول کے دیکھنا چاہا کہ ہاتھی ہوتا کیسے. جیسے ایک اردو کا محاورہ بھی ہے نا کہ ٹیڑھی کھیر، یہی تو ہے نا. کسی نے کہا اندھے سے کھیر کھاؤ گے، اس نے کہا کھیر کیسی ہوتی؟ کہا سفید رنگ کی ہوتی. سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ کہا جیسے بگلا ہوتا ہے. بگلا کیسا ہوتا ہے؟ وہ بولنے والا ہاتھ سے دکھا رہا ہے، اندھے نے ہاتھ ٹٹولا، کہا یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے. اگر ایسا تو وہ کھیر سفید، سفید بگلا جو ہے وہ ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، وہ کون کھا سکے گا؟ تو اس طرح سے جو آدمی اپنے قیاس اور اندازوں سے کوئی چیز سمجھتا تو یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے کہ کھیر جیسی نرم چیز بھی ٹیڑھی بن جاتی ہے. جب کھیر کو نہیں سمجھ سکتے تو اسلام کو کیسے اس طرح سمجھو گے؟ اچھا اب وہ ایک الگ موضوع بن جاتا. یہاں بھی یہی ہوا. کیا بندوں نے کہا کہ ان کو ہاتھی تو نظر نہیں آ رہا، ہاتھی کیسے؟ قریب گئے، ایک کے پاس ہاتھی کی ٹانگ آ گئی، اس نے کہا ہاتھی پلر کی طرح ہوتا، اور دوسرے کے پاس ہاتھی کا پیٹ آ گیا، کہا وہ دیوار کی طرح ہوتا، اور کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کی دم آ گئی، کہا وہ رسی کی طرح ہوتا. اب ہر آدمی صحیح بھی ہے اور ہر آدمی غلط بھی ہے کہ ایک جز کو دیکھ کر، ایک پارٹ کو دیکھ کر، ایک حصے کو دیکھ کے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. بچے کھیل کھیلتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جگسا پزل. وہ ٹکڑے ہوتے ہیں، سب کو ملائیے گا تو ایک صحیح چیز بنے گی. اس کے 5 6 7 پیسز اٹھا لیں گے، آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. ہمارے یہاں اسلام کے ساتھ یہی ہوتا ہے. پورا اسلام تو کوئی لینے کو بھی تیار نہیں، سمجھنے کو بھی تیار نہیں ہے، اور ایک ایک ٹکڑا کسی نے اٹھا لیا اپنی جگہ اور کہا کہ اسلام تو مثلاً دم کی طرح، رسی کی طرح ہے، یا اسلام تو مثلاً پلر کی طرح ہے. عورتوں کو اسلام کو وہ حصہ بہت پسند آتا ہے جس کے اندر شوہروں کو ڈانٹا جاتا ہے کہ بیوی کے حقوق ہیں، اور بھی عورتوں کو، اور مردوں کو وہ حصہ بہت پسند آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ بیویوں کو اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو شوہروں کے آگے سجدہ کروایا جاتا. اب مثالیں دینے کا فائدہ نہیں ہے. عالم کو وہ حدیثیں پسند آتی ہیں جس میں علماء کی تعریف ہو اور جو ذمہ داری بتائی جاتی کہ ایک بھوکا بھیڑیا بکریوں کے گلے کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا ایک غلط عالم جو ہے معاشرے کو پہنچا دیتا. تو اب اسی طریقے سے عام لوگوں کو ایسی حدیثیں بہت پسند آتی، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس کا رتبہ احترام وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ ٹیڑھی کھیر ہوتی ہے، گلے میں پھنس جاتی ہے. تو یہ جو ٹکڑوں میں ہم اسلام لیتے ہیں، سورہ انعام کی آیت کہتی ہے غلط. کہہ دو میری پوری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، انا اول المسلمین. جو وہ کہے گا مجھے آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرنا ہے. اور اس حوالے سے ایک بہت ہی یہاں پہ اہم بات یہ بتا دی جائے کہ اسلام کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ بنایا گیا کہ آج کل ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی. دوپہر کو بھی میں ایک مجلس میں اشارتاً بات کر رہا تھا، آج بھی اشارتاً بات کروں گا. ٹیکنالوجی بہت ترقی کر گئی اور اس ترقی کے نتیجے میں مرجعیت کو نکالا جا رہا ہے اسلام سے کہ اب اس کی ضرورت نہیں. پورا قرآن ایک سے ایک بہترین اس کے سافٹ ویئر ہیں یا ایپس ہیں، تمام حدیث کی کتابیں، اور عربی کا کیسا ہی کوئی پرانا نسخہ کیوں نہ ہو لیکن گوگل ٹرانسلیٹر. تب ضرورت کیا ہے ہمیں کسی مرجع یا مجتہد کی؟ ہر چیز تو ہمارے ہاتھ میں آ گئی. قرآن ہمارے پاس، حدیثیں ہمارے پاس. زیادہ سے زیادہ علماء ٹیکنیکل پوائنٹ لا کر ہم کو شکست دیتے تھے کہ بھائی حدیث تو تم نے پڑھ لی، کیا پتا کہ یہ حدیث اتھینٹک ہے کہ نہیں، اس کے راوی کیسے. تو اب جو راویوں کے حالات کی کتابیں وہ سب بھی موجود ہیں آپ کے ہاتھ میں.
ایک موبائل کے اندر سب کچھ ہے. اتنے لمبے چوڑے مرضے کی کیا ضرورت ہے جب اتنا سا موبائل ہم کو وہ سارے پرابلم سالو کر کے دے رہا. میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا کیونکہ میرا موضوع مدینے کے حوالے سے وہ میسیجز ہیں جن کا تعلق ظہور کے حالات سے بھی بنتا. تو مختصر سی بات کہ اول تو جو میں آج مثال دے رہا تھا کہ بعض لوگوں کو شوق ہوا ہے کہ وہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نتیجے میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ہر چیز کی کاپی کی جا سکتی ہے, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ویسی ہی چیز بنا سکتی. غالب کی شاعری بھی بن سکتی ہے, شیکسپیئر کے ڈرامے بھی بن سکتے ہیں, تو اسٹیج آگے بڑھا کہ قرآن کے سورے بھی بن سکتے ہیں اور بنے. یہ الگ بات ہے کہ جو میں اکثر کہتا ہوں نئی چیز کوئی نہیں ہوتی. قرآن کے سورے جب سے قرآن نازل ہوا ہے سوروں کے مقابلے میں سورے بن رہے ہیں. مثلا آج جو مجلس میں میری پلاننگ میں ہے ایک چیز آنا, انا اعطیناک الکوثر, اس کے مقابلے میں سورہ بنا نا کہ انا اعطیناک الجواہر. وہ پورا سورہ ہے لیکن میں پڑھ نہیں رہا ہوں کہ وقت نہیں میرے پاس. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا. اس وقت بھی جو ایک نقلی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے سورہ بنایا ہے, سورہ نور شاید, وہ پڑھتے جائیے, وہ قرآن کے ہی الفاظ لے کے جوڑ کے ایک سورہ بنا دیا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب یہ اتنی ٹیکنالوجی کی ترقی ہو گئی, یہ ایپس ہیں, یہ سافٹ ویئر ہیں, یہ آئی ٹی ہے جو میری فیلڈ ہی نہیں, تو ہم کسی کے محتاج نہیں رہے. نہیں, اس کے اندر دو بہت اہم باتیں ہیں. نمبر ایک, لاسٹ ایئر یا اس سے لاسٹ مجھے ضرورت پڑی ایک چھوٹے سے فقہی مسئلے کے انگلش ٹرانسلیشن کی, کیونکہ ایک صاحب سے بات ہوئی ای میل پر, تو انہوں نے وہی سوال کیا جو بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ آپ نے مسئلے کا جواب تو دیا لیکن اس کا سورس کیا, ریفرنس کیا. آغا سیستانی کی بک سے وہ پھر میں نے اس کا ریفرنس دیا لیکن وہ تھی عربی میں. اس کا انگلش ٹرانسلیشن میں نے کہا گوگل میں جا کے کروں. ان کا سوال تھا نماز مغرب کے حوالے سے, مغرب کا ٹائم. گئے میں گوگل ٹرانسلیٹر میں, وہاں ترجمہ آیا, مراکو ٹائم از دس. اچھا, میں چکرا گیا کہ میں نماز مغرب کا ٹائم آغا سیستانی کی کتاب میں پڑھ رہا ہوں اور اس کا میں نے ٹرانسلیشن کیا ہے گوگل ٹرانسلیٹر سے. گوگل تو آلموسٹ نعوذ باللہ آج لوگوں کا خدا بن گیا ہے نا کہ ہر چیز کا جواب آپ کو وہاں سے ملے گا. میں وہ جملہ کہنا ہی نہیں چاہتا جو مولا کی توہین ہو جائے کہ جی مولا نے سلونی کہا تھا یا آج گوگل کہتا ہے سلون, پوچھو کیا پوچھنا ہے. لیکن اب یہ ٹرانسلیشن ہوا اور بہت ہی سمپل مسئلہ ہے. نماز مغرب کا ٹائم ہے تو آغا سیستانی لکھتے ہیں کہ مغرب کا وقت سنسیٹ سے مثلا 10 منٹ کے بعد. اب وہاں جواب آتا ہے موروکین ٹائم آفٹر 10 منٹس. تب مجھے کلک کیا کہ انگریزی میں مراکش کو, عربی میں مراکش کو مغرب کہتے ہیں. مراکش کا نام مغرب ہے. جیسے ابھی لوگ زیارت کے لیے جا رہے ہیں شام, ہم اردو میں شام کہتے ہیں, عربی میں سیریا. تو انگلش میں اس نے مغرب ملک کا نام سمجھ کر ٹرانسلیشن کر کے مراکو ٹائم بتا دیا. تو یہ تو میں نے وہ مثال دی جو میرے اوپر گزری ہے. نہ میری انگلش ایسی ہے نہ میں ٹرانسلیٹر کا عادی ہوں. تو ایسے کتنے تماشے ہمارے جوانوں کے ساتھ ہو رہے ہوں گے کہ ان کو وہ ترجمہ مل رہا ہوگا, وہ تو پکڑ بھی نہیں پائیں گے کہ کیا غلطی ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی بات میں نے کی. لیکن جو سب سے بڑا دین کا مسئلہ ہے, ایک بہت اہم مسئلہ ہے, وہ سنیے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈکشنری کی مدد سے صحیح ٹرانسلیشن بھی کریں تو بار بار یہ حدیثیں آئی ہیں کہ نہیں آئی کہ قرآن کے جتنے الفاظ ہیں نا اس کے 70 معنی ہیں, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا. اور بعض اوقات تو تم صحیح جگہ پہنچ بھی نہیں پاتے ہو. اور امام نے کہا اسی طرح ہمارے کلام میں بھی بعض اوقات کئی معنی ہوتے ہیں. اور بہت ہی اس کی میں ایک پریکٹیکل آپ کو مثال دے رہا ہوں. 2 دن سورہ انعام کی ان شروع کی آیتوں کے ریفرنس میں ایک بات آئی کہ اللہ نے شرک کے فوراً بعد والدین کے ساتھ نیکی کا حکم دیا. اور خاص میں نے یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تھا جس کی 2 وجہ تھی. کون سا پوائنٹ؟ کہ یہ نہیں کہا کہ ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ, وہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد آگے بڑھ کے ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے, اس کی مدد بھی نہیں کرتے. قرآن نے کہا والدین میں یہ نہیں چلے گا کہ جی ہم نے ان کو کوئی اذیت نہیں دی لیکن باقی ہم اپنے زندگی میں, وہ اپنی زندگی میں, یعنی والدین کے ساتھ نہیں. اب یہ والدین
قرآن کریم کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک، بلکہ معصوم کی حدیث ہے کہ 3 جگہ اللہ نے شرک کے ذکر کے ساتھ یا اپنی توحید کے ذکر کے ساتھ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ انعام میں کہا شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ معراج کی آیت میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کی عبادت کرنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ تو والدین اتنا اسلام کا مانا ہوا مسئلہ ہے کہ اس پر بات کرنا بیکار۔ جو نہیں بھی مانتے ہیں والدین کی اطاعت کو یا والدین کی نیکی کو، وہ بھی ڈینائی نہیں کر سکتے کھول کے۔ ٹھیک، اب اگر آپ گوگل کے ٹرانسلیٹر میں جائیں یا کسی عرب سے جا کے پوچھیں یا ڈکشنری میں جا کے دیکھیں والدین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پیرنٹس ہی ہوگا۔ لیکن کیا اسلام میں جہاں لفظ والدین آتا ہے اس سے مراد پیرنٹس ہی ہوتا؟ آئیے اسبق ابن نباتہ سے اس سوال کا جواب پوچھ لیں۔ اسبق ابن نباتہ، میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، بعد میں مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں مجمع میں آنے والوں پر کوئی ٹونٹنگ کر رہا ہوں۔ اسبق ابن نباتہ مولا کے نہ صرف یہ کہ انتہائی کلوز صحابیوں میں سے ہے۔ سلمان فارسی بھی مولا کے صحابی ہیں، لیکن وہ مولا کے صحابیوں کی لسٹ میں نہیں آتے، وہ آتے رسول اللہ کے صحابی۔ ابو ذر غفاری مولا کے بہت ہی قریبی ہیں، لیکن وہ آئیں گے رسول اللہ کے صحابیوں کی لسٹ میں۔ وہ صحابی جو رسول اللہ کے بعد یا بعد میں پیدا ہوئے یا بعد میں وہ اسلام لائے، پیغمبر کی زیارت نہیں کی، ڈائریکٹ مولا کے پاس، ان میں اسبق ابن نباتہ بھی اور بہت اہم صحابی۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے کربلا کا سب سے پہلا مقتل لکھا۔ مولا کے صحابی تھے، کربلا تک زندہ رہے تھے لیکن بہت بوڑھے ہو گئے۔ تو کربلا کے حوالے سے جو پہلا مقتل ہے جو اس وقت موجود نہیں، ضائع کر دیا گیا، وہ اسبق ابن نباتہ۔ اور انہوں نے مولا سے اس سوال کا جواب لے کر ہمیں دیا، جو بہت اہم ایک سوال تھا کہ مولا وہ دجال کب آئے گا؟ ہم اور آپ تو سوال پوچھتے ہیں نا کہ امام کب آئیں گے؟ ان کے سامنے تو خود امام تشریف فرمایا، مولا دجال کب آئے گا؟ تو دجال کے ظہور کی نشانیوں پر جو خطبہ ہمارے پاس ہے، 2 صحابیوں نے مل کے ساسا ابن سوہان، جن کی زیارت ابھی ہمارے سارے زائرین مسجد سہلا کے سامنے وہ مسجد کی زیارت کریں گے، اور اسبق۔ مگر اسبق کے فضائل میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے، اسبق کے حالات نہیں پڑھ رہا ہوں، بتا یہ رہا ہوں کہ جو راوی ہے وہ کتنا کلوز ہے اہل بیت کے، کہ مولا نے 21 رمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد جب آقا حسن سے کہا تھا کہ اب میں کسی سے ملاقات نہیں کروں گا سوائے میرے فیملی ممبرز کی، اور پھر بیٹے کو بیٹیوں کو جمع کیا، ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، جناب عباس کا ہاتھ آقا حسین کی، وہ جو روایت آپ سنتے ہیں نا، اس سے جسٹ بیفور کہا اب کسی سے ملاقات نہیں ہوگی۔ لیکن جو بہت ہی کلوز 7 یا 6 صحابی تھے، کہا ایک دفعہ ان کو لے کے آ جاؤ، یہ آخری گروپ ہوگا آؤٹ سائڈ فیملی، اور سارے کے سارے ٹاپ کے امام کے صحابی ہیں۔ اگر ان کے نام ہی لینا شروع کر دوں تو میرا موضوع بدل جائے گا، کیونکہ نام لینے سے تو میں مطمئن نہیں ہوتا، پھر 2-4 جملے کہنا ہوتے ہیں، ان میں ایک اسبق ابن نباتہ۔ ہاں ایک نام اور لے لیتا ہوں کیونکہ اس میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، حجر ابن عدی بھی۔ اب یہ لوگ جو 6 یا 7 تھے، یہ لاسٹ گروپ ہے جس نے مولا سے ملاقات کی اور مولا کی زیارت کی جسٹ بیفور شہادت۔ لاسٹ ایئر یہ حدیث میں نے کہیں پڑھی تھی تو لوگوں نے کہا مولانا یہ تو آپ نے بڑی غضب کی حدیث پڑھ دی، اس مجمع سے ہی توقع نہیں ہے۔ لیکن اب وہ سنیے کہ بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، ایسی بہت سی حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ اب جب یہ داخل ہوئے تو مولا کی حالت دیکھ کر سب چیخیں مار کے رونے لگے، یا صاحب بالکل شہادت قریب آ چکی ہے، زہر پورے جسم کے اندر پہنچ چکا ہے، زہر کے اثرات، وہ ساری باتیں اس وقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو حجر ابن عدی کو دیکھ کر مولا نے کہا اے حجر، اور تم پر کیا گزرے گی جب تمہیں بھی میری محبت میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے حجر کا نام اس لیے لیا کہ حجر کو مولا نے اس وقت یہ خبر دی کہ 10 سال بعد تم بھی میری محبت کے جرم میں شہید ہو گئے۔ اسبق ابن نباتہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے، شاید خود اسبق نے، مولا سے کہا کہ مولا ایک فرمان آپ کا اور سننے کو دل چاہ رہا ہے، کوئی ایک حدیث،
کلام امام وہ خالی عمل کے لیے نہیں ہوتا، اس میں ایک لطف ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے. کلام امام میں ایک مزہ ہوتا ہے. یہ جملہ یاد آیا آپ کو کہ مولا نے کس سے کہا تھا؟ میثم تمار سے. کب ارشاد فرمایا تھا؟ جب میثم تمار کو لے کر کوفے کے باہر گئے تھے. ایک کنویں میں منہ ڈال کے مولا میثم سے کہتے ہیں دور چلے جاؤ، اور کنویں سے باتیں کرتے ہیں. جس موضوع پر کتابیں لکھی گئیں علی اور تنہائی، کہ علی اتنے اکیلے ہیں کہ جو علی کے سینے میں علم ہے وہ علم لینے والا یا اس علم کو برداشت کرنے والا بھی معاشرے میں کوئی نہیں. میثم تمار، علی نے کیا علم میثم کو دیا ہے ہر ایک کو پتا، لیکن یہ باتیں جو ہیں یہ میثم کے لیول سے بھی اونچی، اور اس میں ایک حبیب ابن مظاہر کا نام بھی آتا. خیر اب یہ بات بہت بڑھ رہی ہے، ابھی تو ہم تمہید کے اندر ہی الجھ کے رہ گئے. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب میثم یہ عجیب منظر دیکھتے رہے، وہ مولا کنویں کے اندر منہ ڈالے ہوئے بات کر رہے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں. جب علی واپس آئے، میثم نے پوچھا مولا یہ آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ کہا کسی سے نہیں، اتنے میرے سینے میں کائنات کے راز ہیں کہ سینہ پھٹنے لگتا، کس سے کہوں؟ چنانچہ میں کنویں کے اندر جا کے یہ باتیں کہتا ہوں. اور سنو، یہ آخری جملہ جو تھا، سنو، دنیا میں جتنی خوشبو نکلتی ہے نا وہ میرے کلام کی وجہ سے ہے جو میں نے زمین کی طرف رخ کر کے کہا. کلام امام خود خوشبو. درود بھیجے محمد علیہ. آج غالباً ہاں میں یہی کہہ رہا تھا کہ آج غالباً وہ نعرے لگانے والے صاحب نہیں آئے جو کل آئے تھے، تو خیر کسی اور مجلس میں ہوں گے، مجلس میں ہی ہوں گے. تو خلاصہ یہ کہ کلام امام میں خود ایک خوشبو ہے، کلام امام میں خود ایک لطف و مزہ ہے. چاہے وہ آپ کے عمل والی بات نہ بھی ہو تو اب اسبق اور ان کے ساتھی. مولا آخری بات، ایک مرتبہ ایک کلام اور آپ سے سننا ہے، کچھ ارشاد فرمائی. اچھا مولا نے جو حدیث ارشاد فرمائی وہ آپ کو بہت ہی عام سی لگے گی، لیکن جو اس کی تشریح بھی مولا نے وہیں ہاتھ کے ہاتھ کی، وہ ہے اصل موضوع. مولا نے کو سنو، جس طرح تم میرے پاس آئے ہو جو میرا آخری وقت ہے، جب میں رسول اللہ کے پاس تھا، جب رسول کا آخری وقت تھا، رسول فاطمہ کی گود میں سر رکھے لیٹے تھے اور مولا سرانے موجود. تو کہا کہ اے علی، ہر ایک کی بخشش ہو سکتی ہے، 3 گناہگاروں کی بخشش نہیں ہوگی. اب آپ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں مولانا وہ کون سی فلسفے حکمت والی حدیث پڑھیں گے، یہ تو وہی آ گئے عذاب قبر پہ. یہ میں کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں. اور ابھی سنیے، مولا کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیغمبر سے آخری وقت میں یہ حدیث سنی اور تم نے مجھ سے درخواست کی ہے، تو میں تم لوگوں کو اپنے آخری وقت میں یہ حدیث سنا رہا ہوں. 3 گناہگار کبھی نہیں بخشے جائیں گے، ان کی مغفرت ممکن ہی نہیں. نمبر 1، وہ شخص جس نے کسی سے کوئی کام کروایا، یہ الفاظ مجھے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، اس کی وجہ آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گی، اور اس کی مزدوری ادا نہیں کی، اس کی اجرت نہیں دی، وہ کبھی نہیں بخشا جائے گا. کام کروا لیا آپ نے اور اس کا حق لگا کے بیٹھ گئے. نمبر 2، وہ شخص، بلکہ یہ نمبر 2 یہ تھا، نمبر 1 تھا وہ شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے اور ان کا حق ہو جائے. یہ آپ ہر شب جمعہ سنتے ہیں. اور نمبر 3، وہ غلام جو اپنے آقا سے رسیاں توڑا کے بھاگ جائے. عربی میں اسے کہتے ہیں غلام عابق، بھاگا ہوا غلام. یہ 3 گناہگار ایسے ہیں جن کی کبھی بخشش نہیں ہوگی. یہ پیغمبر نے اپنی زندگی کی آخری حدیث، وہ بھی خاص مولا سے ارشاد فرمائی، اور مولا نے اپنی زندگی کی آخری حدیث حجر ابن عدی اور اسبق ابن نباتہ جیسے صحابیوں سے. اچھا اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو وہ پیغام ہے جو بہت عام سا زندگی میں کئی بار کا نہیں. اس کے بعد چلیں، اصحاب امام کو زیادہ زحمت و تکلیف نہیں دینا چاہتے. اس سے پہلے ہی امام ایک دن پہلے کہہ چکے تھے کہ دیکھو سوال کرو جو سوال کرنا ہے، لیکن آج مختصر سوال کرنا. تمہارے امام کے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تفصیلی سوال کا جواب دے. وہ سلونی کا دعویٰ کرنے والا اور صحیح دعویٰ کرنے والا 1 رات پہلے 20 رمضان کو، تو 21 رمضان کو تو اور کمزوری. تو کہا بس ٹھیک ہے، کلام سننا تھا سن لیا، اور اب چلو زحمت نہ دو. مجمع پلٹا، مجمع کیا 7 آدمی روک لیا. مولا نے کہا کہاں جا رہے؟ کہ مولا آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتے. مولا نے کہا لیکن جو میں نے تم سے کہا کیا تم نے سمجھا؟ کہ مولا اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے؟ اتنی واضح حدیث، والدین کو کہ آنکھ ہو جاؤ ان کے نافرمان، کسی سے کام لو اور اجرت ادا نہ کرو، اور غلام رسیاں توڑا کے آقا کو چھوڑ کے بھاگ جائے. بہت واضح. اس نے کہا، امام نے کہا تم سمجھے ہی نہیں. یہی پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا کہ اے علی تم نے حدیث سنی، اب میں سمجھا رہا ہوں. سنو،
والدین کی آنکھ سے کیا مراد ہے؟ اسلام میں کتنا حق والدین آتا ہے نا، کتنا آتا، لیکن اس سے مراد اگر وہ ہمارے فزیکل پیرنٹس ہیں تو اس سے زیادہ اہم یہ مولا نے کہا کہ میں اور رسول اس امت کے باپ ہیں، جو ہمارا حق ادا نہیں کرتا وہ ہے اصلی حق والدین۔ ہر ایک کی بخشش ممکن ہے، اس کی ممکن نہیں، ایک بات۔ نمبر 2 کہ ہم اور رسول جو پیغام لے کر آئے ہیں اس کی اجرت کیا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جو کہا بخشش نہیں ہوگی، وہ اس مزدور کے لیے نہیں کہا جو آپ کے گھر پینٹ کر کے گیا اور آپ نے ٹائم پہ اجرت نہ دی، یہ رسول اور امام کے لیے کہا گیا کہ اگر تم نے ان کا حق ادا نہ کیا مودت اہل بیت۔ اور یہ جو کہا گیا کہ غلام جو رسیاں توڑا کے بھاگے، اس امت کے ہم مولا ہیں، مولا مانے آقا، مولا مانے سردار، من کن تو مولا فہذا علی مولا، اور رسول اور علی اس امت کے آقا ہیں، سردار ہیں۔ جو ہمارا حق ادا نہیں کر رہا یہ وہ غلام ہے جو اپنے آقا سے رسیاں توڑا کے بھاگ رہا، اس کی بخشش ممکن نہیں۔ اب اگر آپ حدیث کا پہلا حصہ جو اصل حدیث گوگل کے ٹرانسلیٹر میں ڈالیں تو پیرنٹس کا ہی جواب آئے گا، مزدور کا ہی مسئلہ آئے گا جس سے آپ نے کوئی پلمبنگ کا کام کرایا، الیکٹرک کا کام کرایا، پینٹ کا کام کرایا، گاڑی کا کام کرایا۔ اگر آپ گوگل کے ٹرانسلیٹر میں ڈالیں تو غلام سے مطلب وہی آئے گا جو سلیو جو اپنے ماسٹر کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ یہ کون سمجھائے گا کہ والدین سے مراد رسول اور علی ہیں، اور اجرت سے مراد مودت رسالت ہے، اور غلام کے بھاگنے سے مراد رسول اور علی کا حق ادا نہ کرنا ہے؟ تو یہ جو اسلام کا پہلو ہے کہ ایک ایک آیت کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں رک کر وہ کل والے جملے کو واضح کر دوں، واضح تو نہیں کروں، اس کی مثال دے کہ ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے فزیکل پیرنٹ ہیں یا بیولوجیکل پیرنٹ جسے کہتے ہیں وہ جو ہمارے ہیں وہ ہیں ہی نہیں، وہ تو ہیں، وہ ہیں، اصل تو وہ رسول اور علی ہیں، لیکن ان کا بھی رتبہ بہت بلند ہے۔ ہمارے پاس 3 واقعات تو بہت نمایاں جہاں پر اسلام کا ایک اہم مسئلہ بیان کیا گیا کہ والدین واجب القتل بھی اگر ہو جائیں تو بیٹے کو کے لیے مناسب نہیں ہے ان پہ ہاتھ اٹھانا، جس کی ایک مثال کل گزری تھی۔ جنگ احد کے شہید حنظلہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ اتنا اسلام کی مخالفت کر رہا ہے اور آپ کی توہین کر رہا ہے، توہین رسالت، واجب القتل ہے، مجھے اجازت دیں۔ پیغمبر نے کہا نہیں بیٹا نہیں۔ عبداللہ ابن ابی، اچھا مکے کے جتنے بھی دشمنان رسول ان میں ٹاپ پر ہے ابو جہل، اور مدینے میں جتنے دشمنان رسول ہیں وہ ٹاپ پر ہے عبداللہ ابن ابی، اور بہت سارے ہیں لیکن جو سردار کہی اس کے اپنے بیٹے نے یعنی وہ جمیلہ کے بھائی نے پیغمبر سے کہا تھا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں، جس نے پیغمبر کے لیے لفظ ذلیل استعمال کیا تھا جو سورہ منافقون میں آیا کہ یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم کو ایک دفعہ مدینے جانے دو، ہم ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ پیغمبر کے لیے انتہائی توہین آمیز، بیٹا کہتا، پیغمبر کہتے ہیں نہیں۔ اور ہمارے سامنے تیسری مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس تیسری مثال میں کربلا کے حوالے سے ایک میسج، متوکل عباسی جیسا ظالم مولا کا خطبہ جس میں مولا نے بتایا بنو عباس مولا کی شہادت کے 100 سال بعد ان کا سلسلہ شروع ہوا، پھر تو کئی 100 سال چلا۔ مولا کی شہادت ہے 40 ہجرہ، بنو عباس کا پہلا حکمران 132 ہجرہ میں حکمران بنا، تقریباً 92 ایئرز۔ اس پہلے مولا خطبہ دے رہے، بنو عباس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ خاندان حکومت کرے گا، اور پھر ہر خلیفہ کی یہ خاصیت بتا رہے ہیں۔ فرمایا وَآشِرُهُمْ أَكْفُرُهُمْ، جو ان میں 10واں آئے گا نا وہ ان میں سب سے بڑا کافر ہوگا۔ مولا کسی کو کافر کہیں، خالی کافر نہیں کہیں، اکفر، عربی میں یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ مولا کسی کے لیے کہیں کہ یہ کافر نہیں ہے، یہ سب سے بڑا کافر، وہ متوکل ہے۔ 10ویں نمبر پر گن لیجئے گا، اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ ابھی جا کے ان کا فیملی ٹری نکال لیں، متوکل۔ لیکن متوکل کا ایک عمل ایسا ہے جو مومنین کے لیے بھی ایک گائیڈ لائن۔ متوکل اکثر تڑپتا تھا، یعنی دشمنی اہل بیت کا یہ سر سے پیر تک ایک مجسمہ، لیکن اکثر تڑپتا تھا اور ایک جملہ کہتا تھا، اچھا الفاظ میرے لیکن جو مختلف انداز سے وہ کہتا
کہ کاش میں کربلا میں ہوتا اے یزید تو تیرا ساتھ دے کر حسین کا خاتمہ کرتا. اب یہ کربلا 61 ہجری، متوکل تقریباً 240 ہجری. ابھی بہت زیادہ متوکل کا تذکرہ ہو رہا ہوگا، کیونکہ جب ظاہر کربلا جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہاتھ کٹوانا، پیر کٹوانا، بیلوں کا حل، یہ سب متوکل تھا. متوکل اکثر تڑپتا کاش میں بھی یزید کا ساتھی ہوتا. لیکن وہ خالی کاش کہہ کے رکا نہیں جو مومن رک جاتا. مومن کہتا ہے آقا حسین کاش ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے. بھئی یہ کہا مومن نے، رک گئے. اس نے کہا نہیں، اگر میں نہیں بھی تھا تو آج میں یزید کے اس جہاد میں، یہ اس کا لفظ ہے، اپنا کیا شیئر ڈال سکتا ہوں. اور کہا کہ اب حسین تو نہیں رہے، حسین کا روزہ ہے نا، حسین کے روزے کا خاتمہ کرو. یہ وہ اپنی طرف سے فیا لیتنی کا ایک انٹرپریٹیشن کر رہا. چنانچہ پھر وہ سارے واقعات آتے ہیں، وہ جو اس کی ایک ڈانسنگ گرل مری اور اس کے حوالے سے جو ایک واقعہ ہے وہ تو فوری طور پہ سبب بنا، لیکن اصل تو یہ یزید کا ساتھ دینے کے لیے تڑپ رہا. حسین کو شہید نہ کر سکا، حسین پہلے سے شہید ہو چکے ہیں، روزے کو شہید کروں گا. چنانچہ پھر آپ نے سنا کہ اس نے قبر کا خاتمہ قبر کو ختم کرنا چاہا، مٹانا چاہا، ڈیمولش کرنا چاہا، اور پہلے فوج بھیجی تو کلمہ پڑھتی ہوئی آئی، اور پھر بیلوں کا حل چلانا چاہا، بیل کوڑے کھا کھا کے شہید ہو گئے، آگے نہ بڑھے، اور پھر دریائے فرات کا رخ موڑ دیا، پانی آتے 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 وہاں جا کر رک گیا، دیوار بن گئی جو آج بھی حائر کہلاتی ہے، جہاں پانی حیران ہو گیا. اور پھر بھی سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا کروں، تو آنے والوں کو روکا، کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کا پیر کاٹا، کسی کو اس شرط پر ویزا ملا کہ ایک قربانی دو گے تو دوسرے کو اجازت ملے گی. یہ سب متوکل کیوں کر رہا؟ فیا لیتنی. ہم بھی تو کہتے ہیں حسین سے فیا لیتنی، ہم کیا کر رہے؟ بس یہ اس سے آگے نہیں کہہ رہے. یہ متوکل گستاخی کی اس حد پر پہنچ گیا جو اس سے پہلے کسی ظالم حکمران نے اختیار نہیں کیا تھا، یعنی بھرے دربار میں شہزادی کونین کی شان میں ایسی گستاخی کر رہا ہے کہ وہ الفاظ بھی ہم نہیں بیان کر سکتے. یہ جو آج کل آپ انٹرنیٹ پہ اور یوٹیوب پر اور پاکستان میں اور اشرف جلالی اور یہ سب دیکھتے ہیں، ان کے گستاخانہ جملے تو کچھ بھی نہیں تھے. شہزادی کونین کی طہارت، عصمت، تطہیر، اس کے حوالے سے ایسے ایسے جملے دربار میں کہہ رہا ہے. بیٹا برداشت نہیں کر سکا، اور اس نے اس زمانے کے علماء سے کانٹیکٹ کیا کہ جو اس طرح سے شہزادی کے بارے میں بات ہے، معمولی گستاخی نہیں، میں کس طرح سے وہ جملے دہراؤں، میں اس سے پہلے مر جاؤں جو جملے یہ دربار میں بھرے دربار میں کہتا تھا. تو تمام علماء نے کہا کہ نہیں، اس حد تک اگر کوئی گستاخ بن جائے تو وہ واجب القتل. تو مجھے حق ہے کہ میں اپنے باپ کو قتل کروں؟ کہا حق ہے. اس نے سارے علماء سے کانٹیکٹ کیا، اس طرح سے فتویٰ لیا، اور آخر میں فتویٰ لینے وہاں پہنچا جہاں اسے یقین کامل تھا کہ سب سے پہلا فتویٰ تو انہی سے ملے گا، کیونکہ ان کے تو اپنے گھر کی بات ہے. یعنی ہمارے 10ویں امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام. آخر میں ان کو رکھا اسی لیے کہ یہاں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، امام معصوم سے پوچھا جائے ان کی جدہ کے بارے میں اور ایسے گستاخانہ جملے. لیکن جب امام کے پاس پہنچا تو امام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً تیرا باپ واجب القتل ہے، مگر تو ان کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا. کیونکہ بیٹا دیکھیے، شہزادی کی شان میں ایسے گستاخانہ جملے کہنے والا تمام علماء متفق ہے اس زمانے کے، کوئی اس میں اور کوئی شیعہ نہیں ہے، لیکن شہزادی کی عظمت تو سب مانتے ہیں. ایک مرتبہ 10واں امام ہی کہتا ہے کہ میری دادی کی شان میں ایسی گستاخی واجب القتل، مگر پھر بھی واجب القتل ہونے کے بعد بھی بیٹے کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھائے. ہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی زندہ نہ رہے، فقط ایک ہی ہو تو الگ چیز. یہ اسلام کا اپنی جگہ ایک بہت اہم مسئلہ. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں احترام والی. جیسے ایک مثال دے دوں، کیونکہ یہ مثال جو میری اصل ایکسپرٹی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے تو زبان پہ کبھی پھسل کے آ جاتی ہے. اگر کوئی آدمی سوسائڈ کر کے مر جائے تو عام مسلمانوں میں مشہور ہے کہ اس کی نماز جنازہ جائز نہیں، غلط. اگر مرنے والا اسلام پہ مرا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کر کے مرا، اس کی نماز جنازہ واجب پڑھنا. لیکن معاشرے کی جو
متقی پرہیزگار جن کی ایک ریپوٹیشن ہے ان کو حکم ہے کہ تم نہ جانا، باقی لوگ یہ ذمہ داری پوری کریں، ہاں اگر کوئی نہ پڑھنے والا ہو نماز جنازہ تب تم جاؤ گے۔ تو یہ بات ایسی چیز ہے کہ امام نے کہا باپ کا اتنا احترام ہے کہ اگر وہ شہزادی کی شان میں ایسی والی گستاخی کر رہا تبھی بیٹا ہاتھ نہ اٹھائے۔ یہ والدین کا وہ احترام ہے جو آج 21 سینچری کے ویسٹ میں تو لوگ بھولتے جا رہے ہیں، اور والدین کی تو اب کوئی ضرورت ہی نہیں رہی، وہ ایسے ٹیشو استعمال کر کے پھینک دیے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام کے پہلے دن سے ہی شرک کے بعد یہ حکم آیا، اور اس میں ہمارے والدین بھی ہیں اور پھر وہ امت کے والدین بھی۔ لیکن بات جو یہاں سے مجھے آگے بڑھانا تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ سورہ انعام کی آیت بھی آ گئی، یہ بھی مکے میں نازل ہوئی، تو مکمل اسلام ہو گیا۔ آغاز ہوا تھا ان 10 احکامات سے جس میں پہلے مسلمانوں کو پاک کیا جا رہا ہے گناہوں سے، اور اس کے بعد پھر پوری زندگی اللہ کے حوالے کرنا۔ مگر اب مکے کے کافر اسلام کو روکنا چاہ رہے اور ان کو پتہ چلا کہ اسلام مدینے پہنچ گیا۔ آپ میت کی تلقین پڑھتے، ہر ایک کو پتا جو اس کے پیچھے فلسفی ہے نا وہ اب سنیے، تلقین میت پہ نہیں جا رہا ہوں، جو اس کا ریزن ہے نا وہ اسلام جب مدینے پہنچا تو اللہ کے رسول نے وہ طریقہ اختیار کیا جو ہر رسپانسبل آدمی طریقہ اختیار کرے گا۔ اچھا میری فیملی میں یہ جو شپ ہیں، شپنگ سے ریلیٹڈ کئی لوگ ہیں، شپ کا ایک اصول ہے، چاہے وہ ٹائٹینک ہو چاہے کوئی بھی ہو، کہ اگر شپ ڈوب رہا ہوگا تو کیپٹن سب سے آخر میں شپ کو چھوڑے گا، اور اگر اتنا وقت نہیں ہے تو وہ مر جائے گا، پہلے بچائے گا عام آدمیوں کو، پھر کرو کو آخری سے۔ پیغمبر نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ مدینے میں اسلام پہنچا، مصعب ابن عمیر، اسد ابن زرارہ، لیکن پیغمبر نہیں گئے، ایک ایک دو دو کر کے مکے کے مسلمانوں کو مدینے بھجوا رہے۔ اچھا ابو جہل نے اور ابو جہل کے ساتھیوں نے مکہ مدینہ روڈ پہ جگہ جگہ چیک پوسٹ بنائی ہوئی تھی، کسی مسلمان کو نہیں جانے دیتے تھے۔ اب ایک دو آدمی 3 آدمی چھپ چھپا کے جا سکتے، گروپ تو نہیں جا سکتے۔ پیغمبر کو 3 سال لگے، بلکہ 6 سال کہیے۔ 3 سال میں نے اس لیے کہا کہ جب اسد ابن زرارہ نے اسلام قبول کیا اس کے بعد بھی 3 سال تک مسلمان مکے میں رہے۔ جب حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات ہوئی تب خدا نے کہا مکے کو چھوڑ دو، اب کوئی نہیں ہے تمہاری حفاظت کرنے والا۔ پیغمبر نے مسلمانوں کو بھیجنا شروع کیا۔ ان دونوں کی وفات کے بعد 3 سال لگ گئے، ایک ایک کر کے سارے مسلمان مدینے بھجوا دیے گئے، خود پیغمبر نہیں جا رہے۔ جیسے میں نے بہت بھونڈی مثال دی کہ شپ کا کیپٹن، جب یہ سب بچ جائیں گے پھر میں جاؤں گا۔ پھر آخر میں چند مسلمان جو جانا ہی نہیں چاہتے تھے، میں میری فیملی، میرا خاندان، میرے دوست، میرے رشتہ دار، میرا بزنس یہ ہے، ہم کسی طرح سے مکے کے کافروں سے ڈیل کر لیں گے، نہیں جائیں گے۔ اور 1-2 آدمی پیغمبر نے اس لیے چھوڑ دی کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے اس کی رپورٹ مدینے پہنچتی رہے، بہت لمبی بات ہو رہی ہے، بھجوائے۔ لیکن ابھی پیغمبر مکے میں۔ اب آئیے جو اہم بات تھی جہاں سے اصل موضوع شروع ہو رہا ہے۔ کب شروع ہو رہا ہے اصل موضوع؟ جب مجلس کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، لیکن یہ 2-3 دن چلے گا۔ اب جو لوگ جا رہے ہیں مدینہ، مدینے کے اندر کافر اور مشرک و بت پرست نہیں ہے، وہ تو آئیں یہودی بھی ہے۔ یہودی ایک پڑھی لکھی قوم ہے کیونکہ ان کے پاس نبوت کا تصور ہے اور نبوت کے ساتھ کتاب بھی ہے، اور اس وقت تک کتاب میں انہوں نے کافی چینج کر دی تھی لیکن کافی چیزیں صحیح بھی موجود تھیں۔ اب جب وہ وہاں جائیں گے تو وہاں سوالات شروع ہوں گے۔ جب بھی آدمی کسی نئے علاقے میں جاتا ہے نا تو وہاں کے لوگ سوال کرتے ہیں۔ ابھی تک مشرک و بت پرست سوال کر رہے تھے اسلام کیا، وہ لوگ یہ سوال نہیں کریں گے، ان کو پتا ہے کیونکہ وہ ماننے والے ہیں وحی کو، ماننے والے ہیں رسالت کو۔ وہ یہ نہیں پوچھیں گے اسلام کیا، وہ پوچھیں گے کہ اگر یہ واقعاً وہی دین ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ لائے تو اس دین کے اندر تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، وہ اس میں ہیں کہ نہیں۔ بہت توجہ سے سنیے گا، بات لمبی نہ ہو جائے۔ یہودیوں میں اور مشرکوں کے سوال میں فرق۔ مشرک تو جانتے ہی نہیں ہے توحید کیا ہے، رسالت کا تو ان کے پاس کنسیپٹ ہی نہیں ہے، وہی تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ان کے سوال ہوتے ہیں بیسک، یہ اسلام کیا ہے۔ یہودیوں کے سوال میں یہ نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہی کیا ہے، کتاب کیا ہے، نبوت کیا ہے۔ وہ کہیں گے اگر یہ نبوت ہے تو نبی کی تو یہ کیریکٹرسٹک ہے، وہ پائی جاتی ہیں تمہارے میسج میں،
تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. اب پیغمبر ان سوالوں کا جواب پہلے سے دے کے بھجوا رہے ہیں. کسی نئے علاقے میں آپ جائیں گے, ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ پاکستان سے لوگ وزٹ ویزا لے کے آتے ہیں ویسٹ میں, تو ٹریول ایجنٹ ان کو بتاتا یہ سوال پوچھے جا سکتے ہیں امیگریشن میں, تو یہ جواب دینا پہلے سے تیار کیا جاتا ہے. جہاں جا رہے ہو یہاں سوالات ہوں گے. جیسا میں نے کہا, میت کو کندھا پکڑ کے اسما افہم یا فلاں فن فلاں اذا اتاک الملکان المقربان عند اللہ, جب دو فرشتے آئیں گے اللہ کی طرف سے, وَسَأَلَكَ عَنْ رَبِّكَ وَعَنْ نَبِيِّكَ وَعَنْ دِينِكَ وَعَنْ كِتَابِكَ وَعَنْ إِمَامِكَ, ہم اس سے کہتے ہیں نا سن اے مردے فلاں ابن فلاں سن سمجھ. دو فرشتے آئیں گے یہ سوال کریں گے, قُلْ فِي جَوَابِهِمَا, تو تو اس کے جواب میں یہ کہنا اللہ جل جلالہ ربی والاسلام دینی والکعبۃ قبلتی. تلقین میں یہی ہوتا, آپ نے بے شمار تلقین سنی ہوگی. کیا ہوتا ہے, جہاں وہ جا رہا وہاں اس سے جو سوال کیے جا سکتے اس کا جواب پہلے سے اس کو دے کے بھیجو. مردہ سن رہا ہے, خالی سن نہیں رہا ہے, سمجھ بھی رہا ہے. اسما افہام, سن اور سمجھ, سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے, اور آپ اس کو وہ جواب دے رہے ہیں جو ابھی اس سے سوال کرنے والے. یہ جو ایک تلقین کا جو ایک فلسفی ہے نا, یہ طریقہ پیغمبر نے اختیار کیا جب لوگ مدینے جا رہے ہیں. کہ اب یہ مدینے جائیں گے, بت پرست تو کچھ پوچھیں گے ہی نہیں. ان کو پوچھنا تھا اسلام کیا ہے, وہ تو رسول 3 آیتیں دے کر شروع میں بھیج چکے ہیں. یہودی پوچھیں گے اچھا اگر یہ اسلام ہے تو یہ بتاؤ کہ اسلام صحیح مذہب میں قبلہ ہوتا, تمہارا کوئی قبلہ ہے؟ یہ سوال کریں. قبلہ اتنی اہم چیز ہے کہ تلقین تک میں آپ مردے کو کہتے ہیں. مردے کو قبلے سے کیا کام, اور قبر میں جا کے جو کوئی نماز پڑھے گا نہیں, یا کوئی جانور ذبح تو کرے گا نہیں مردے کے قبر کے اندر جا کر, لیکن اس کو قبلہ اہم ہے. وہ یہودی پوچھیں گے کیونکہ ہر ابراہیمی مذہب میں قبلہ اہم ہے. پیغمبر بھجوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں جانا, تیار رہنا, تمہیں ایک قبلہ دیا جائے گا. سوال کریں گے کہ اگر مذہب برحق ہے تو برحق مذہب کے اندر ہفتے میں ایک دن خاص اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے. تمہارے پاس کون سا دن ہے؟ ہمارے پاس تو سیٹرڈے. پیغمبر نے تیار کیا جمعے کا دن لے کے جاؤ. دیکھیں یہ پوری جمعے کی ہسٹری ہے کہ جمعہ مدینے میں پہنچنے کے بعد حکم نہیں آیا, پیغمبر مکے میں تھے, لیکن پتا ہے کہ وہاں یہودی سوال کریں گے ہمارے پاس سیٹرڈے ہے تمہارے پاس. پیغمبر نے کہا جمعہ لے کے جاؤ. پیغمبر کے مدینہ پہنچنے سے پہلے نماز جمعہ شروع ہو چکی تھی. تو اب میں تفصیل میں گئے بغیر بھی آپ کا وقت ضائع کر چکا ہوں. جو سوال ہو سکتا ہے, لیکن اہم ترین سوال مدینے میں پہنچ کے کیا کیا جائے گا, اہم ترین سوال یہودی کیا کریں گے. دن یہ اتنا اہم نہیں ہے, اتنا اہم. قبلہ اتنا اہم نہیں. اہم ترین سوال کیا ہوگا؟ اہم ترین سوال یہ ہوگا کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے جس نے اپنا وصی و جانشین مقرر نہ کیا. تو یاد رکھیے یہ بہت اہم سوال مدینے میں پیش آئے گا, مکے میں نہیں. مکے کے مشرکوں اور بت پرستوں کے پاس تصور نہیں ہے, لیکن ہر اہل کتاب کے پاس تصور کہ نبی ہو ہی نہیں سکتا بغیر وصی کے, بغیر جانشین کے. اب اس کا جواب بھی دے کے بھیجنا ہے مسلمانوں کو. اس کے لیے پروردگار نے کہا ہے حبیب یہ جواب تم نہیں دو گے, جواب ہم دیں گے. اور اس جواب کے لیے پیغمبر کو باقاعدہ مدینے جانے سے پہلے آسمانوں پہ بلایا, سدرۃ المنتہا سے آگے کراس کرایا, وہاں پہ پہنچایا جہاں قاب قوسین اور ادنا 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا, یہ اس سے بھی کم, اور اس کا جواب وہاں ملا. وہ حدیث یاد آ گئی. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اچھا اب یہ بات میں کہنے والا ہوں, اس میں 2 جملے ہیں. پہلے جملے میں آپ مزہ لے رہے ہیں اور دوسرے جملے میں شاید ذرا ٹھنڈے پڑ جائے, لیکن مجھ پہ کیا فرق پڑتا ہے. آیت کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو یہ آیت اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات کے بعد. معراج اعلان نبوت کی 10ویں سال ہوئی. کب؟ جب مسلمان مدینے جانا شروع ہو چکے. اور آیت ہے کہ راتوں رات
اللہ اپنے اس بندے کو آسمان پہ لے گیا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی. وہ مسجد اقصی جو قرآن میں آئی ہے وہ یہ نہیں ہے پیلسٹائن والی، وہ 7ویں آسمان پر جو بیت المعمور ہے وہ ہے مسجد اقصی. یہاں سے وہاں لے گئے. کیوں لے گیا ہمیں کیا پتا، لیکن خود اللہ نے جواب دیا، لے نور یہو، تاکہ ہم اس کو دکھائیں. کیا دکھائیں؟ من آیاتنا، اپنی ایک نشانی. جب یہ حدیث تلاوت، جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے، مولا کہتے ہیں پتہ ہے وہ نشانی کیا ہے؟ انا آیت اللہ الاکبر، اللہ کی سب سے بڑی میں نشانی ہوں. بازو بلند کر کے، پنجاب کھول کے، مومن کنجوسی مت کر، جنت وچ پڑھا کر، پنج نعرے پنجت علی تے، 1.25 لاکھ ببر شیر نعرہ حیدری، محمد والے محمد آواز بلند سے بلند تر صلوات. انا آیت اللہ الکبریٰ، اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں. یہ نشانی دکھانے کے لیے پیغمبر کو آسمان پہ لے جائے گا. اب آپ اتنے جوش میں آ گئے، اب یہ جوش ٹھنڈا کیسے ہوتا یہ بھی سمجھ لیجیے. صرف ایک جملہ کہوں گا کیونکہ مصائب کا وقت آ گیا. سب سے قیمتی چیز کائنات کی کیا ہے؟ ولایت علی. سب سے قیمتی چیز. تو کسی چیز کی قیمت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے نا کہ آپ اس کی کیا پرائز پے کر رہے ہیں. ولایت علی وہ ہے جس کے لیے ہم اپنی جان دینے کو تیار، جان دے رہے ہیں. ہم اپنی اولاد قربان کرنے کو تیار، ہم اپنا گھر بار، حتیٰ یہ کہ اگر ہماری عورتوں کے حجاب بھی چھن جائیں ولایت علی کی وجہ سے ہم تیار نہیں. ہماری عورتوں کے حجاب چھن جائیں اس کی کیا اہمیت ہے؟ زینب کبریٰ کی چادر لٹ جائے. ولایت علی کی، ولایت علی سب سے قیمتی چیز ہے. جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنا ہی اس کی حفاظت کا بھی انتظام کرنا ہوگا. معمولی چیز کی حفاظت بھی آپ کرتے ہیں لیکن معمولی طریقے سے، اور قیمتی چیز ہے تو اور زیادہ سونا کہیں اور رکھا جاتا ہے. اسی طرح سے میں مثالیں دے کے وقت کیوں ضائع کروں. ولایت علی سب سے قیمتی چیز. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب کوئی قیمتی چیز آپ کہیں سے لیتے ہیں تو اگر وہ دکاندار، سودا بیچنے والا صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے نا تو آپ کو ساتھ میں ہی انسٹرکشن دیتا کہ چیز تو لے تو جا رہے ہو مگر یہ خیال کرنا ورنہ یہ چیز ضائع ہو سکتی ہے. اب میں مثالیں دے رہا ہوں تو مجھے خود عجیب لگ رہا ہے. کہاں ولایت علی؟ میں فرنیچر لینے جاتا ہوں، ساتھ میں 2-4 پالشیں بھی دے دیتا ہے کہ ہاں دیکھیے ہر 6 مہینے کے بعد یہ لگاتے رہیے گا تو آپ کا فرنیچر چلے گا. میں کوئی کپڑا خریدتا ہوں اس کے پیچھے وہ ایک لیبل لگا ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. ہر چیز میں مثالیں دوں، بیکار ہے، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے. جو چیز خریدی جاتی ہے اگر بیچنے والا ذرا سا بھی ذمہ دار ہے تو وہ یہ بھی بتاتا کہ جو چیز تم لے جا رہے ہو پھر اس کی حفاظت کے یہ انتظامات یہ کرنا ہے، تمہیں خیال کرنا. اب ولایت علی وہاں سے آ رہی ہے. اچھا، اور اس سے بڑا نہ خریدار کوئی ہے نہ بیچنے والا کوئی ہے جو شب ہجرت ایک نیند کے بدلے میں اپنی رضا دے دیا کرتا. اب وہ جب دے رہا ہے ولایت علی تو اس کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام. معراج کی رات کے 2 تحفے. معراج ولایت علی تحفہ نہیں ہے، ولایت علی مقصد ہے معراج. فقط اس ولایت علی کے لیے رسول کو لے گیا. اب لیکن ساتھ میں 2 تحفے بھی دیے گئے. یہ عام تحفے نہیں ہیں، یہ ولایت علی کی حفاظت کا انتظام ہے. پہلا تحفہ ہے نماز. دیکھیں ولایت علی کے لیے بلایا گیا. ولایت علی عطا کی گئی پیغمبر کو. پیغمبر ولایت لے کے آئے تاکہ جو پہلا مسلمان مدینے پہنچے اور یہودی پوچھے کہ اگر تمہارا رسول سچا ہے تو اس کا جانشین کون ہے، ان کے پاس جواب تیار ہو کون ہے. لیکن ولایت کے ساتھ معراج کی رات میں نماز بھی دی گئی. نمازیں کب واجب ہوئی ہیں؟ شب معراج. یہ خود ایک پیغام ہے کہ ولایت علی کی حفاظت اسی وقت ہوگی جب تم نماز کو رکھو گے. اب یہ مت کہیے کہ نماز تو یزید بھی پڑھتا تھا. اگر کسی آدمی کے پاس قیمتی چیز نہیں ہے لیکن وہ بینک میں لاکر لے رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لاکر بیکار چیز.
وہ آدمی بیکار ہے. لیکن میں کیونکہ وقت نہیں. نماز اور ایک حدیث سن لیجئے اور میری بات اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حبیب ابن مظاہر کو بھیجا تھا نماز کے لیے اجازت لے کے آؤ کربلا میں کہاں سے پہنچ رہا ہوں. آخری حدیث امام نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا معانی الاخبار شیخ صدوق کی ایک بہت مشہور کتاب ہے. معانی الاخبار کا مطلب کیا ہے؟ حدیثوں کے معنی، یعنی ایک ڈکشنری. حدیث میں جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جو میں نے آج شروع مجلس میں کہا کہ ایک تو عربی ڈکشنری، اس میں لکھا ہوگا والدین کا مطلب ہے تمہارے بایولوجیکل والدین، اور حدیث میں جب آیا تو معانی الاخبار میں وہ حدیث ہوگی اس سے مراد میں اور رسول ہیں. تو بہت ہی مزیدار کتاب ہے، اردو میں بھی موجود ہے، پی ڈی ایف پہ بھی ہے، انٹرنیٹ پہ آپ کو ملے گی. ساری حدیثیں اس کی معتبر بھی نہیں ہیں لیکن ایک لطف آتا ہے پڑھنے میں. اس میں آپ دیکھیے گا، اور انہوں نے وہ بہت شیخ صدوق نے بہت اچھے طریقے سے اس کا سیکوینس رکھا، بے ترتیب حدیثیں نہیں. اذان کی حدیثیں، نماز کی حدیثیں، زکوٰۃ کی حدیثیں، کائنات کی خلقت کی. اس میں ایک ہے اذان کی حدیثوں میں امام نے کہا کیا تمہیں پتا کہ جب یہ کہا جاتا حیا علی خیر العمل ہر اذان میں، ہر اقامت، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ولایت علی. حیا علی خیر العمل پہلی بار غدیر کے میدان میں پیغمبر نے یہ اعلان کروایا تھا نا، جس سے قافلہ روکا تھا. حیا علی خیر العمل کیا ہے؟ حیا علی خیر العمل بہترین عمل کی طرف آؤ. بہترین عمل کیا ہے؟ ولایت علی. لیکن اب دیکھیے یہ بہترین عمل کے لیے آپ کو بلایا گیا، آپ پہنچے، آپ نے سوچا کہ کوئی قصیدہ پڑھا جائے گا، کوئی فضائل کے نکتے پڑھے جائیں گے، کوئی ایسی باتیں کہی جائیں گی کہ کوئی ایٹمم نعرہ لگائے گا، کوئی شیر ببر نعرہ لگائے گا. یہ اچھا، یہ مومنین کے جذبے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ سارے نعرے لگیں گے، ایسی بات ہوگی. بلایا گیا کہ آؤ علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، آؤ. ہم یہ سمجھ کے گئے، ہوا کیا؟ حیا علی خیر العمل کہہ کے ہمیں مسلح پہ کھڑا کر دیا، نماز پڑھو. خدا بندہ ہم تو آئے تھے ولایت علی کا لطف لینے کے لیے، ہم تو آئے تھے مولا کے فضائل سننے کے لیے. تو نے اعلان یہ کیا کہ حیا علی خیر العمل یعنی حیا علی ولایت علی، علی کی ولایت کے لیے آؤ. تو ہم سننے کے لیے آئے تھے، پتا چلا کہ علی کی ولایت کا اعلان کر کے بلایا اور نماز پڑھوائی. یہ خود ایک پیغام ہے کہ ولایت علی اسی وقت بچ سکتی ہے جب تم نمازی رہو. ذرا سوچیے، ذرا کامن سینس ہے. یہ حدیث ہے امام کی، بہت مشہور حدیث ہے. خیر عمل ولایت علی ہے، لیکن پڑھوایا جاتا ہے اس کے بعد نماز کو. اور حسین نے ہاتھ اٹھا کے اس کو دعا دی تھی جس نے کربلا میں نماز کو یاد کیا.